بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ جی بچوں، آج ہمارا سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 ہے۔ رکوع نمبر 1 کے سوالات جوابات کریں گے۔ اس رکوع میں 2 سوال ہیں اور 3 عبارات آتی ہیں ہمارے پاس۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1، اس سورہ مبارکہ کے وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ بچوں، سورہ مبارکہ کا آغاز اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور نہ تم اطاعت کرو، پیروی کرو کافروں کی اور منافقوں کی۔ یہاں پر لفظ یا ایھا النبی سے شروع کرنے کا مقصد ہے کیونکہ اس صورت کے اندر کچھ ایسی اصلاحات کا حکم دیا گیا تھا جو کہ عرب کے قدامت پسند رسم و رواج میں شامل ہو چکی تھیں، اور ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرنے کے بارے میں تلقین فرمائی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے یہاں پہ لفظ یا ایھا النبی سے شروع کیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بارے میں، کن باتوں کی تلقین فرمائی تھی؟ سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منافقوں اور کفار کا کہنا نہ مانو۔ اب اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اے محمد کا لفظ نہیں بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ تقویٰ کی اہمیت اور عظمت بتائی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ڈرنا اور تقویٰ رکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویٰ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو تقویٰ کا درس دینا، یعنی کہ رب تعالیٰ جو بھی حکم دے رہا ہے اس حکم پر عمل کرنا بغیر کسی بھی اعتراض کے اور بغیر کفار اور منافقین کے اعتراضات کے اور ان کی بات کو ماننے کے۔ اب یہ کیوں، اس بارے میں کیوں حکم دیا گیا تھا؟ اس طرح ہوا تھا کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، ابو داور، عمر بن سفیان اسلمی جو تھے وہ مدینہ آئے اور عبداللہ بن ابی کے امان ٹھہرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، ان سے امان طلب کی، جان کی امان طلب کی، اور اس کے بعد اپنی باتیں پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی اور طامہ ابی ابیردق جو 2 منافق تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے آئے۔ گفتگو کے دوران ابو سفیان نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معبودوں لات اور عزا بتوں کے نام ہیں تینوں کے خلاف کہنا ترک کر دیجئے تو اور اعلان کر دیجئے یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو ان کی پوجا کریں گے ان کو بچا لیں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب سے ہمیں پھر کوئی بھی غرض نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں آپ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی حسد بغض ہمیں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بیہودہ اور لغو مشورہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے سخت کوفت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزری یہ بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں ان کے سر قلم کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں پہلے ہی انہیں امان دے چکا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ والی آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور یہ جو منافق اور کافر جو آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ صرف آپ اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کیجیے۔ اب رب کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کے بارے میں کیوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منہ بولے بیٹوں کو کیونکہ اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، اور یہ ایک جاہلانہ رسم تھی جو کہ عرب کے اندر سرایت کر چکی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے جھجک رہے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بدنامی کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس بات کا ڈر تھا کہ اس سے اسلام کو ذک پہنچے گی، اور جو اسلام کی طرف میلان رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اسلام کی طرف متوجہ ہونے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بدگمان ہو جائیں گے، اور جو کمزور عقل اور ذہن کے لوگ ہیں وہ شک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قدم اٹھانے سے جھجک رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، آپ صرف اور صرف اس کی پیروی کریں۔ اگر آپ کے خلاف ساری دنیا ہو جاتی ہے، ساری دنیا بھی اگر آپ کی مخالفت کرتی ہے، تو آپ اس چیز کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ 3 پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یا ایھا النبی اتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر دوسرا پوائنٹ تھا ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منافقین اور کفار کا کہنا نہ مانیں۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جو وحی آتی ہے، آپ صرف اس کی پیروی کریں، لوگوں کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیں۔ پھر چوتھا، نبی پاک کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، وتوکل علی اللہ۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کو انجام دیں، اور اگر اس کے دنیا بھی اگر اس کے مخالف ہو جاتی ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے سارے کام آپ اس رب کے سپرد کریں جو کہ کارساز ہے، اور جس کی تائید و نصرت کے بعد کسی اور ذات کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان 4 باتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان 4 باتوں پر عمل کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 2 میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے فرزند نہیں ہیں، یعنی کہ تمہاری اصلی اولاد نہیں ہیں۔ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا متنبع بنا لیتا، متنبع یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا، تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے، متنبع کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو کہ حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتے تھے۔ اب یہ بات جو تھی یہ حقیقت کے سراسر خلاف تھی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں، الجھنیں پیدا ہو جاتی تھیں، کئی مستحق جو ہوتے تھے ان کی حق تلفی ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا بیٹا کہہ دینے سے تمہارا اصلی بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو کہ تم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو، یعنی کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصلی باپوں کی نسبت سے بلایا کرو۔ اس کا حکم کیوں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے دوبارہ زید بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے سوا اگر کسی اور کی طرف منسوب کرو گے تو تم پر جنت حرام ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی میں سے بھی روایات نقل کی جاتی ہیں کہ جب لوگ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، جیسے ہی آیت کا نزول ہوا تو تمام لوگوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ حکم ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، ایسی صورت میں کہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ جو ان کے اصلی باپ ہیں۔ تمہارے منہ بولے بیٹے کہنے سے وہ تمہارے منہ بولے بیٹے تو بنیں گے لیکن وہ تمہارے اصلی بیٹے نہیں بنیں گے، اور ان کو جائیداد میں حصہ دینا پھر اور الجھنیں پیدا کرنا، اور اس طرح اپنی اصلی اولاد کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رواج تھا اس کو ختم کیا گیا۔ اب رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک منصفانہ بات یہ ہے کہ تم جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کے باپوں کی نسبت سے انہیں بلاؤ۔ اب اگر حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ اگر حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو اپنا متنبع بنا لیتے ہو، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو، اور باپ
پھر بھی وہ تمہارا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارے بھائی یا دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ سے نسب کی حفاظت کا حکم دیا گیا، خاندان کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور سختی سے اس بات سے روک دیا گیا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اب اگر اس سے پہلے جو کر چکے یا نہیں پتہ تھا تو اس وقت کے بارے میں کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے منہ سے بلا ارادہ یا بغیر نیت کے اگر کوئی بات ہو گئی ہے جو گزر چکی ہے تو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہے، یعنی کہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن اب حکم آنے کے بعد اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو تم گنہگار ہوگے۔ تو دوسرا سوال ہمارا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے، انہیں ان کے اصل باپوں کی نسبت سے بلایا کرو۔ اب سٹارٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس عبارات۔ تو عبارت نمبر 1 ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، کن کی؟ یعنی کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبارت میں شان کریمی بتائی جا رہی ہے، اپنی امت کے ساتھ ان کے تعلق اور نوعیت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے لیے ان کا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری عزت، خوشحالی اور اخلاقی برتری کا خیال ہے، اور وہ جتنا کہ تمہیں خود بھی اپنا خیال نہیں ہے اتنا زیادہ وہ تمہارا خیال کرتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی کہ جو چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہارے متعلق حریص ہیں، اور اہل ایمان کے لیے تو بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ یعنی کہ اس کی عبارت کے پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے خیال، اپنی امت کے لیے محبت اور مہربان اور ان کی رحیم جو ذات ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو اور مختلف جانور اور پروانے جو ہیں وہ اس پر دوڑتے آ رہے ہوں، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر اس میں گرنے پر میں تمہیں پکڑ رہا ہوں اور تم گرنے پر اصرار کر رہی ہو، یعنی کہ جس نے آگ جلائی ہو، جانور اور پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہوں، جانور اور پروانے یعنی کہ امت جو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اس پر گرنے میں اصرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد اسی عبارت کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا گیا؟ دوسرے حصے میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ مومن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا احترام ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ مومن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نکاح حرام ہے، کیونکہ ان کو ان کے احترام کے لحاظ سے ان کی مائیں کہا گیا، روحانی مائیں کہا گیا، یعنی کہ وہ اپنی ماؤں کی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی احترام کریں گے، جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح یہ نکاح بھی حرام ہے۔ اس کے بعد عبارت نمبر 2 میں کیا آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے دل میں سینے میں 2 دل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ دل کا مقصد کیا ہے؟ جسم کے اندر دل دھڑکتا رہتا ہے، خون کو پمپ کر کے تمام جسم کے اعضاء میں پہنچاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے مقصد ہے دل کا کہ وہ دل کے اندر انسان کی خواہش اور ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کسی انسان کے دل کے اندر اگر 2 دل ہوں تو پھر کیا ہو؟ اگر 2 دل ہوں، یا تو ایک ہی دل کام کرے گا اور دوسرا دل بیکار پڑا رہے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ ایک دل اگر ایک کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو دوسرا دل اس کے خلاف کام کرے گا، جس کی وجہ سے تمام کا تمام جو اندرونی نظام ہے ہمارا وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 2 ہاتھ، پاؤں، کان
آنکھیں دو بنائیں لیکن صرف دل ایک ہی دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس عبارت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل ایک ہے تو اس کے اندر عقیدہ بھی ایک ہی رہ سکتا ہے۔ یا تو انسان خدا کا بندہ بن کر رہے گا یا پھر خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دل کے اندر دو عقیدے ایک وقت میں رہیں۔ جب دل ایک ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اس کے اندر عقیدہ بھی صرف ایک ہی رہے گا۔ یا آپ ایک وقت میں کفر کے علمبردار ہوں گے یا آپ ایک وقت میں اسلام کے علمبردار رہیں گے، یا آپ حق پر ہوں گے یا آپ باطل پر ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق اور باطل دونوں پر ہوں، آپ کفر اور اسلام دونوں کو لے کر چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل ایک ہے عقیدہ بھی ایک ہوگا، یا عقیدہ توحید ہوگا یا پھر شیطانی عقیدہ ہوگا، یعنی کہ کفر ہوگا آپ کے دل کے اندر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کو رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلاؤ، کیونکہ جب تم دو کشتیوں پر سوار ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا غرق ہونا طے ہے۔ اب اگر عقیدہ ایک ہوگا، دین اسلام کے مطابق ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد تیسری عبارت ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ تیسری عبارت میں زہار کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو نہیں کر دیا تمہاری مائیں۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ زہار کیا ہے؟ عرب کے اندر یہ ایک خاص اصطلاح تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ جب اپنی بیویوں سے لڑا کرتے تھے تو غصے میں انہیں کہتے تھے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ جب کسی کے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہوگی کیونکہ اس نے اسے اپنی ماں سے تشبیہ دے دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں کہنے سے یا تمہاری ماں سے تشبیہ دینے سے تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو صرف وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ماں کہہ دینے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی، تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ اب دور جاہلیت میں کیونکہ زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اسلامی شریعت میں طلاق قرار دیا جاتا تھا، جبکہ دین اسلام نے اس چیز سے انکار کیا۔ اسلامی شریعت میں اسے طلاق قرار نہیں دیا گیا بلکہ زہار کے لیے کفارہ رکھا گیا کہ زہار کرنے والا شخص اگر کفارہ ادا کرے گا تو پھر وہ اپنی بیوی سے تعلقات رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی سے تعلقات رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب زہار کا کفارہ کیا بتایا گیا دین اسلام میں؟ قرآن مجید نے کہا کہ اگر وہ اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھیں تو پھر انہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان کے پاس غلام نہ ہو تو وہ خرید کر آزاد کریں گے۔ کی طاقت نہیں ہیں تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اس طرح زہار کی ایک جو اندر ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فضول ایک رسم موجود تھی، جس کے بعد بیوی جو تھی وہ شوہر پر حرام قرار دی جاتی تھی، اس کو بھی ختم کیا گیا اور اس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جی بچوں، یہ تھیں آپ کی 3 عبارات اور 2 سوالات۔ اچھے سے ان کو یاد کریے گا، اور کوئی بھی سوال کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔